میں نہیں کہتا اس کے مقدمات سچے ہیں، مگر آپ مجھے بتا دو. میں اس کا جواب بیرسٹر دانیال سے لوں گی، لیکن ابھی آپ نے نا ایک سارکیزم کیا ہے فیصل وارڈا صاحب پہ. آج کل تو آپ کے حالات ٹھیک چل رہے ہیں ان کے ساتھ، زرداری صاحب سے ملاقات بھی ہو رہی ہے، آپ ان پہ ابھی تو ٹانٹ نہ کریں نا، آگے چل کے وہ آپ کی ٹیم کا حصہ بن جائے، پارٹی کا حصہ بن جائیں. اگر کوئی اس طرح کے کوئی حالات ہوتے ہیں، زرداری صاحب ماہر ہیں اس چیز میں، تو پھر تو گڑبڑ ہو جائے گی نا، سکی ہو جائے گی. دیکھو میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ فیصل واڈا صاحب کو میں نے نائل کر دی ہے. اب اس کو آپ وہ جتنا مرضی ہے اس کو میٹھا میٹھا کر دو، نہیں ہوتا ہے، اس کو نائل کر دیا نا میں نے قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے، دونوں سے. اسی طرح شہباز شریف صاحب کو یہاں نائل کرنے سے پہلے ہی بگا دیا ہے نا. تو یہ تو حقیقت ہے نا. کل کام نولی کے ساتھ بیٹھے یا فیصل واڈا صاحب کے ساتھ بیٹھے وہ ایک الگ بات ہے. میں تو آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ فیصل واڈا صاحب کو ہم نے یہاں سے نائل کر دی ہے. آج ہمارے اچھے تعلقات ہیں، ہم پارٹی سے مل رہے ہیں، لیکن ایک حقیقت تو ہے نا. تو آپ مجھے آپ کی ناراضگی لگتی ہے کوئی یا نائلی سے بچنے مندوخیل صاحب، آپ کی ناراضگی ہے کوئی فیصل واڈا صاحب سے؟ مجھے لگتا ہے نہیں، میرے کوئی نہیں، میرے بالکل نہیں ہے فیصل واڈا صاحب کے ساتھ. یہ اس کا بڑا پن ہے کہ اتنا سب کچھ کے باوجود مجھے وہ قادر بھائی کہتا ہے اور میرے سلام دعا ہے، میں اس کو سلام کرتا ہوں کیونکہ سیاسی اختلاف ہمارے تھے مگر ذاتی اختلاف ہمارے نہیں ہے. ذاتی اختلاف ہمارے شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی نہیں ہوں گے. سیاسی اختلاف ہے، ہم نے اس کے کاغذ نائل چیلنج کیے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، وہ سٹیٹمنٹ بڑی انٹرسٹنگ ہے. مندوخیل صاحب I'll get back to you. بیرسٹر دانیال، وہ سٹیٹمنٹ ایاز صادق صاحب کی طرف سے آئی ہے. ایاز صادق صاحب ہمیں پتہ ہے جہاں کوئی مصالحت والی سائیڈ ہوتی ہے، کوئی کمیٹی ہوتی ہے، کوئی اہم فیصلے ہوتے ہیں، تو ہی از ون آف دا کور ٹیم ممبرز. انہوں نے کہا ہے کہ اتنی گولہ باری نہ کریں، میں نے سنوایا بھی ہے شروع میں، غالباً اس ٹائم پہ آپ نہیں تھے، اتنی گولہ باری نہ کریں کہ کل کو اکٹھے بیٹھنا ہی پڑ جائے تو پھر وہ گولہ باری کی وجہ سے ایک دوسرے سے آنکھیں ملانا ذرا مشکل ہو جائے. یا آپ لوگوں کو ابھی بھی شک ہے کہ آپ کو کسی کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا؟ ایک جگہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لوگ جیتیں گے ہی جیتیں گے، ہماری تو کوئی ٹینشن ہی نہیں، ہم حکومت بنائیں گے. دوسری طرف آپ پیپلز پارٹی سے بیٹھنے کے ایٹ لیسٹ اشارے دے رہے ہیں. تو جو پارٹی کانفیڈنٹ ہو جیتنے کے لیے، اسے یہ والی سگنلنگ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ہم نے پہلے میں آپ کی اس چیز کا چلیں جواب دے دیتا ہوں کہ ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم جیت کے بعد سب کو ساتھ لے کے نہیں چلائیں گے. ہم نے پہلے دن سے ہمارا ایک موقف ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون انشاءاللہ 2 اکثریت کے ساتھ آئے گی، اور وہ اس لیے آئے گی کہ جو غریب ہے، جو بے روزگار ہے، جو مہنگائی سے تنگ آ چکا ہے، جو اپنے ان حالات سے تنگ آ چکا ہے، اگر اس کی کوئی امید کی کرن ہے تو وہ میاں نواز شریف ہے. وہ بلاول تو ہو نہیں سکتا، اور اس کے علاوہ کوئی کینڈیڈیٹ ہے نہیں جس کے پاس ایکسپیرینس ہو. کیوں نہیں ہو سکتے؟ بلاول صاحب کے اپنے والد صاحب بلاول صاحب کے اپنے والد نے کیا کہا کہ ابھی وہ ٹریننگ میں ہے، ابھی وہ سیکھ رہا ہے، اور آپ ٹریننگ پائلٹ کو جہاز نہیں دے دیتے چلانے کے لیے. ابھی اس کو ہم پچھلی والی کرسی پہ ساتھ بٹھا کے سکھائیں گے، اور انشاءاللہ جب وہ سیکھیں گے تو پھر اڑاتے رہیں گے جہاز. لیکن جہاں تک بات ہے پاکستان کی عوام کی، اب یہ پاکستان کی عوام کا فیصلہ ہے، اور انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. لیکن ہم جو بات کر رہے تھے کہ آپ کو جب بات کر رہے تھے کہ ساتھ لے کے چلنے کی، دیکھیں ہم نے ہمیشہ ان سے یہ کہا کہ دل بڑا کریں. ہم نے تو کبھی آپ سے نہیں کہا کہ ہم آپ کو ساتھ نہیں لے کے چلیں گے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کریں گے. ہم انشاءاللہ اس ملک کی جمہوریت کے لیے، اس ملک کی معیشت کے لیے، چارٹر آف اکانومی کے لیے ہم تمام جماعتوں کو ساتھ لے کے چلیں گے. وہ تمام جماعتیں جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث نہیں ہیں، وہ لوگ جو پاکستان کو جلاؤ گھیراؤ میں ملوث نہیں ہیں، وہ لوگ جو پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے سفر کو طے کرنا چاہتے ہیں، جن کی ذاتیات کی جیب بھرنے کی سیاست نہیں ہے، انشاءاللہ ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں گے. اور جو ساتھ نہیں آئے گا ذرا بتا دیجیے گا، کوئی نام بھی لے لیں. آئی پی پی ہے وہ لوگ یا کوئی آزاد امیدواران ہیں؟ کون ہے؟ اس کی پہلی دیکھیں، اس کی پہلا اس کا پری ریکوزٹ یہ ہے کہ وہ جو پارلیمنٹ میں آئیں گے، جب وہ پارلیمنٹ میں آئیں گے، جو جماعتیں پارلیمنٹ میں آئیں گی، اور انشاءاللہ ہم جو ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنے معاملات طے کریں گے، ان کو ساتھ لے کے چلائیں گے. ہمیں تو کوئی مجھے لگتا ہے آپ نے طے کیا ہوا کس کو ساتھ چلانا ہے، کس کو نہیں چلانا، لیکن آپ بتا نہیں رہے ابھی. دیکھیں ہم نے پولیٹیکل گین کو لوز کیا پاکستان کی خاطر، پاکستان کی ملک کی پالیسیز کے لیے اور چارٹر آف اکانومی کے لیے. ہم نے ان لوگوں کے ساتھ آ کے بیٹھے جن کے ساتھ ہمارا سیاسی نظریہ ہی نہیں ملتا، نہ ملے گا،
کیونکہ ہمارے پاس تعمیر اور ترقی کی کہانی ہے، داستان ہے جو ہم سناتے ہیں بار بار، جو کہانی ہم سناتے ہیں اور اس کہانی میں ہم 10 میں سے 9 نمبر لیتے ہیں. ہمارے مخالفین جو ہمارے ساتھ بٹھانا پڑا اسی کہانی لکھنے میں، تعمیر اور ترقی میں ان کو ہر دفعہ 2 میں سے 10 میں سے 2 یا 3 نمبر دیے. اور ان کے لیے ان سے جب یہ کہانی سنی تو برے نمبروں سے فیل ہوئے. بٹ آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ان لوگوں سے جن سے نظریہ نہیں ملتا تھا ان کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں. یہ کون کون سی جماعتیں ہیں جن کے ساتھ نظریہ نہیں ملتا تھا، بالکل ہی نہیں ملتا تھا، لیکن آپ بیٹھے ہیں؟ اور یہ کون سی مجبوری تھی؟ یہ کوئی چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے. ہمارا پیپلز پارٹی کا اور ہمارا نظریہ ہمیشہ الگ ہے. ہماری سیاست اور ان کی سیاست ہمیشہ الگ ہے. ہم نے وڈیروں کی سیاست نہیں کی. ہم نے وڈیروں کی سیاست کو نہ کبھی اپریشیٹ کیا ہے. ہم نے ملکی ڈیولپمنٹ کی سیاست کو آگے لے کے جانے کی بات کی ہے، پاکستان کی تعمیر اور ترقی کی بات کی ہے. جب ہم ملک کے منصوبوں کی بات کرتے ہیں تو ہم پنجاب 2 کلومیٹر کا لاہور کی بات نہیں کرتے، ہم پورے ملک کے منصوبوں کی بات کرتے ہیں. کوئی ہمارے حریف یا جو ہمارے مخالفین ہیں وہ کیا اس میں ہمارا موازنہ کریں گے، وہ کیا سٹوری سنائیں گے؟ یہ ہونا ایک سٹوری تو یہ ہے کوئی بتائے کہ انہوں نے 20 بریجز بنائے، ہم نے 19 بنائے، یا کوئی یہ کہے کہ انہوں نے 10 کارخانے لگائے، ہم نے 5 یا 9 لگوائے. ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہے. ایک وہ جماعت ہے جو کہتی تھی میں 10 ارب منہ پہ ماروں گی، ایک کہتی تھی کہ میں بلڈوزر لا کے گورنر ہاؤس میں یونیورسٹیاں بناؤں گی، پرائم منسٹر ہاؤس کو گراؤں گی. ٹھیک ہے نا، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے تھے. ایک دوسری جماعت ہے جس کے پاس 2 ہسپتالوں کے علاوہ کچھ بیچنے کے لیے نہیں ہے. تو ہمارے پاس تعمیر اور ترقی کی پوری داستان ہے.